الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 17 سورۃ الحج، اس کی آیت نمبر 11 کے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بغور سماعت فرمائیں اور خوب فیضان قرآن سے حصہ پانے کی کوشش کریں۔ اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں، اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے اور انہیں ثبات و قرار حاصل نہیں ہوتا، شک و تردد میں رہتے ہیں، جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص تزلزل کی حالت میں ہوتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت اعرابیوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینہ میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے بیٹا ہوا تب تو کہتے اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلاً بیمار ہو گئے یا لڑکی ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی، تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا، اور دین سے پھر جاتے تھے۔ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثبات ہی حاصل نہیں ہوا، ان کا حال یہ ہے۔ پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ پڑی، کسی قسم کی سختی پیش آئی، منہ کے بل پلٹ گئے، مرتد ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا۔ دنیا کا گھاٹا تو یہ کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئیں اور ارتداد کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا گھاٹا ہمیشہ کا عذاب۔ یہی ہے صریح نقصان۔ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے، یعنی جس کی پرستش کے خیالی نفع سے اس کو پوجنے کے نقصان کی توقع زیادہ ہے، یعنی عذاب دنیا و آخرت کی۔ بے شک وہ بت کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب۔ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، دنیا میں ان کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند کر کے، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا، جسے اس سے جلن ہے وہ اپنی انتہائی سعی ختم کر دے اور جلن میں مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ مومنین کو جنت عطا فرمائے گا اور کفار کو کسی قسم کے بھی ہوں جہنم میں داخل کرے گا۔
بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، کیا تم نے نہ دیکھا اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، سجدہ خضوع جیسا اللہ چاہے۔ اور بہت آدمی یعنی مومنین مزید برآں سجدہ طاعت و عبادت بھی، اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا یعنی کفار، اور جسے اللہ ذلیل کرے اس کی شقاوت کے سبب اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ یہ دو فریق ہیں یعنی مومنین اور پانچوں قسم کے کفار جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کہ اپنے رب میں جھگڑے یعنی اس کے دین کے بارے میں اور اس کی صفات میں۔ تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونتے یعنی کاٹے گئے ہیں، یعنی آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تیز گرم کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کو گلا ڈالے یعنی میلٹ کر دے، گلا ڈالے، جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھا لیں۔ حدیث شریف میں ہے پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں جن سے ان کو مارا جائے گا، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے یعنی دوزخ میں سے تو گرزوں سے مار کر پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہیں، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی ایسے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے جس کا پہننا دنیا میں مردوں کو حرام ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں نہ پہنے گا۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی یعنی دنیا میں، اور پاکیزہ بات سے کلمہ توحید مراد ہے، بعض مفسرین نے کہا قرآن مراد ہے، اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی یعنی اللہ کا دین اسلام۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ یعنی اس کے دین اور اس کی اطاعت سے اور اس ادب والی مسجد سے، یعنی اس میں داخل ہونے سے شان نزول یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ مسجد حرام سے یہ خاص کعبہ معظمہ مراد ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ وہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے، وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں، سب کے لیے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں ادائے مناسک حج یکساں ہے، اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی جمیع حرم مراد ہے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے یکساں ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کسی کو حق ہے، باجز اس کے کہ کوئی کسی کو نکالے نہیں۔ اسی لیے امام صاحب مکہ مکرمہ کی اراضی کی بیع اور اس کے کرایہ کو منع فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ حرام ہے، اس کی اراضی فروخت نہ کی جائیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا،
اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ الحاد بظلم، ناحق زیادتی سے یہ شرک و بت پرستی مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہر ممنوع قول و فعل مراد ہے، حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہے حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا یا ممنوعات حرم کا ارتکاب کرنا، مثل شکار مارنے اور درخت کاٹنے کے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا مراد یہ ہے کہ جو تجھے نہ قتل کرے تو اسے قتل کرے، یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا دوسرا انصاری۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے مفاخر نسب بیان کیے تو عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا اور اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا۔ تعمیر کعبہ شریف کے وقت پہلے عمارت کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور طوفان نوح کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر بھیجا جو خاص اس بقعہ زمین کے ٹکڑے کے مقابل تھا جہاں کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی قدیم بنیاد پر عمارت کعبہ تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ شرک سے اور بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے، یعنی نمازیوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کے مقدور میں حج ہے انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اذن کا خطاب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا اور ارشاد کیا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثرت سیر و سفر سے دبلی ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، دینی بھی دنیاوی بھی، جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے، اور اللہ کا نام لیں وقت ذبح جانے ہوئے دنوں سے ذوالحجہ کا عشرہ مراد ہے، یعنی پہلے 10 دن، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حسن و قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے، اور یہی مذہب ہے ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صاحبین کے نزدیک جانے ہوئے دنوں سے ایام نحر 10، 11، 12 ذی الحجہ مراد ہیں۔ یہ قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہر تقدیر پر یہاں ان دنوں سے خاص روز عید مراد ہے۔ اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، تو ان میں سے خود کھا اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ تطوع اور متعہ، قران اور ہر ایک حدیث جن کا اس آیت میں بیان ہے کھانا جائز ہے، باقی ہدایہ سے جائز نہیں۔
پھر اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں جو انہوں نے مانی ہوں، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔ مسائل حج بالتفصیل سورہ بقرہ پارہ 2 میں ذکر ہو چکے۔ بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یعنی اس کے احکام کی، خواہ وہ مناسک حج ہوں یا ان کے سوا اور احکام۔ بعض مفسرین نے اسے مناسک حج مراد لیے ہیں اور بعض نے بیت حرام و مشعر حرام اور شہر حرام و بلد حرام اور مسجد حرام مراد لیے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے جہاں بھلا ہے، اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے کہ انہیں ذبح کر کے کھاؤ، سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت حرمت علیکم میں بیان فرمائی گئی، تو دور ہو بتوں کی گندگی سے، جن کی پرستش کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہونا ہے، اور بچہ جھوٹی بات سے، ایک اللہ کی ہو کر کہ اس کا ساجی یعنی شریک کسی کو نہ کرو۔ وہ جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے اور بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ مراد یہ کہ شرک کرنے والا اپنی جان کو بدترین ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ایمان کو بلندی میں آسمان سے تشبیہ دی گئی، اور ایمان ترک کرنے والے کو آسمان سے گرنے والے کے ساتھ، اور اس کی خواہشات نفسانیہ کو جو اس کی فکروں کو منتشر کرتی ہیں بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کے ساتھ، اور شیاطین کو جو اس کو وادی دلالت میں پھینکتی ہیں ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اس نفیس تشبیہ سے شرک کا انجام بد سمجھایا گیا۔ بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے مراد بدنے اور ہدایہ ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فربہ خوبصورت قیمتی لیے جائیں۔ تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں، وقت ضرورت ان پر سوار ہونے اور وقت حاجت ان کے دودھ پینے کے، ایک مقرر میعاد تک، یعنی ان کے ذبح کے وقت تک۔ پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک، یعنی حرم شریف تک جہاں وہ ذبح کیے جائیں، اور ہر امت کے لیے پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ان کے ذبح کے وقت۔ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو۔ اس آیت میں دلیل ہے اس پر کہ نام خدا کا ذکر کرنا ذبح کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے مقرر فرما دیا تھا کہ اس کے لیے بطریق تقرب قربانی کریں، اور تمام قربانیوں پر اسی کا نام لیا جائے۔ تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اس کے ہیبت و جلال سے، اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، اور نماز برپا یعنی قائم رکھنے والے، اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ دیتے ہیں، اور قربانی کے ڈیل دا یعنی بھاری جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، یعنی اس کے اعلام دین سے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔
دنیا میں نفع اور آخرت میں اجر و ثواب، تو ان پر اللہ کا نام لو، ان کے ذبح کے وقت جس حال میں کہ وہ ہوں، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، ان کے ذبح کا یہی مسنون طریقہ ہے۔ پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، یعنی بعد ذبح ان کے پہلو زمین پر گرے، ان کی حرکت ساکن ہو جائے، تو ان میں سے خود کھاؤ اگر تم چاہو، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقویٰ کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اس کو سبب تقرب جانتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو ثواب کی۔ بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو، یعنی کفار کو جو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ پروانگی یعنی اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں جہاد کی، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا۔ شان نزول: کفار مکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روز مرہ ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور آزار پہنچاتے رہتے تھے، اور صحابہ حضور کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روز مرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں، اور صحابہ کرام کفار کے مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے۔ حضور یہ فرما دیا کرتے کہ صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی تب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے اور بے وطن کیے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ کلام حق ہے، اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطعاً ناحق۔ اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرکین کا استیلاء یعنی قبضہ ہو جاتا، اور کوئی دین و ملت والا ان کے دستے تعدی یعنی ظلم سے نہ بچتا، تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں راہبوں کی، اور گرجا نصرانیوں کے، اور کلیسا یہودیوں کے، اور مسجدیں مسلمانوں کی، جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابل ان کی مدد فرمائیں، تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اس میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تصرف
عطا فرمانے کے بعد ان کی سیرتیں ایسی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ اس میں خلفائے راشدین مہدیین کے عدل اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کی دلیل ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمکین و حکومت عطا فرمائی اور سیرت عادلہ عطا کی، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں اے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو بے شک ان سے پہلے جٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد حضرت ہود کی قوم، اور ثمود حضرت صالح کی قوم، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب کی قوم، اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی۔ یہاں موسیٰ کی قوم نہ فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہ کی تھی، بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ ان قوموں کا تذکرہ اور ہر ایک کے اپنے رسول کی تکذیب کرنے کا بیان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تسکین خاطر یعنی دلی تسلی کے لیے ہے کہ کفار کا یہ قدیمی طریقہ ہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے۔ تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑا اور ان کے کفر و سرکشی کی سزا دی، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کو سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں اور وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ستم گار تھیں، یعنی وہاں کے رہنے والے کافر تھے۔ تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے محل گچ کیے ہوئے ویران پڑے ہیں، تو کیا زمین میں نہ چلے۔ کفار کے ان حالات کا مشاہدہ کریں کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں کہ انبیاء کی تکذیب کا کیا انجام ہوا اور عبرت حاصل کریں، یا کان ہوں جن سے سنیں پچھلی امتوں کے حالات اور ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی، کہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، یعنی کفار کی ظاہری حس باطل نہیں ہوئی ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے، اسی لیے آدمی دین کی راہ پانے سے محروم رہتا ہے، اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ مثل نضر بن حارث وغیرہ کی، اور یہ جلدی کرنا ان کا استہزاء کے طریقہ پر تھا، اور اللہ ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا، اور ضرور حسب وعدہ عذاب نازل فرمائے گا، چنانچہ یہ وعدہ بدر میں پورا ہوا۔ اور بے شک تمہارے رب کے یہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 برس۔ تو یہ کفار کیا سمجھ کر عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ستم گار تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑا اور دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے، یاد رکھنے، اس کی پیاری پیاری تعلیمات پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے، آج لیسن 75 پارٹ 2 بھی مکمل ہوا۔ یوں ہمارا آفیشیلی سمیسٹر 3 جو ہے عالم کورس اردو کا، یعنی 1.5 سال عالم کورس اردو کا مکمل ہو گیا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ پیپر ہر روز ایک بھیجا جائے گا، صرف ان اسٹوڈنٹس کو جن کا سمیسٹر 3 کا
ٹیسٹ ہونا ہے، اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تمام اسباق جو اس نے پڑھے سنے ہوں۔ تو اب سننے والوں میں سے اگر کسی نے سیمیسٹر 3 کے سارے اسباق پڑھے سنے ہیں اور اس کو ابھی تک میں نے ایڈ نہیں کیا سیمیسٹر 3 کے پیپرز میں، اس کو نصاب نہیں بھیجا کہ کہاں سے کہاں تک ٹیسٹ لینا ہے، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ عالم کورس اردو میں داخلے کے لیے مزید لوگوں کو ترغیب دلائیں، جو بھی داخلہ لینا چاہے میرے اسی نمبر پہ اپنا نام، شہر کا نام مجھے بھیجیں، انشاءاللہ تعالی میں ایڈمیشن کر دوں گا۔ نیکسٹ جو لیسن نمبر 76 تفسیر ہے، انشاءاللہ تعالی 27 نومبر بروز پیر آپ کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔